ہندوستان اس وقت شدید بحران کا شکار ہے۔ ایک جانب جہاں ہندوستان کورونا وائرس جیسی خطرناک عالمی وبا سے جنگ لڑ رہا ہے، وہیں دوسری جانب ہندوستان کی جی ڈی پی گروتھ بہت کم ہو گئی ہے، جو کافی فکر انگیز بات ہے۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ میں اس وقت جتنی کمی ہوئی ہے، اتنی کمی گزشتہ 4 دہائیوں میں بھی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ روزنامہ انقلاب نے آکار پٹیل کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کی سرخی کچھ اس طرح ہے: بھکت کا معنی ہے عقیدت مند، ایسا شخص جو کسی فرد یا کسی شے کے تعلق سے جذباتی اور پرجوش ہو۔ ہندی میں ایسے شخص کو انوراگی کہا گیا ہے، یعنی وہ شخص جو غیر مشروط اور غیر فانی محبت و عقیدت کا مظاہرہ کرے۔ لفظ بھکت وزیر اعظم مودی کے مداحوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس خیال کے حامل ہیں کہ وہ مودی مسیحا ہیں اور ملک کو جس تبدیلی کی ضرورت ہے وہ ان کے دم خم سے برپا ہو سکتی ہے۔ اس طرح کا انداز فکر رکھنے والوں کے نزدیک وطن عزیز کی ترقی کچھ بدعنوان اور نااہل سیاستدانوں کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، جبکہ مودی ایسے تمام سیاستدانوں سے بالکل الگ ہیں جن میں صورتحال کو یکسر بدل دینے کی صلاحیت ہے۔ چنانچہ ان کی قیادت اور سرپرستی میں وطن عزیز ایک بار پھر عظیم بن سکتا ہے۔ میں نے جو لفظ استعمال کیا وہ انداز فکر ہے، مگر یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس بھکتی کا فکر سوچ یا سوجھ بوجھ سے کوئی علاقہ ہے۔ عقیدت عقل و ذہن یا سوچ اور فکر کا نتیجہ نہیں ہوتی، اس کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے، اس کا تعلق مذہب سے بھی ہوتا ہے، اور مذہب کی طرح یہاں جو بھکت ہے وہ مادی دنیا کے تعلق سے فکر مند نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں جاننا چاہتا کہ حقیقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مودی کے عقیدت مندوں اور مداحوں کو بھکت کہنا درست ہے؟ آئیے اس کا معروضی جائزہ لیتے چلیں۔ گجرات ماڈل کے ایجنڈے کی پہلی چیز معیشت تھی، اکنامی۔ ہندوستانی معیشت اس سال سکڑ جائے گی، یعنی اس کا جی ڈی پی سال 2020-2021 میں کم ہو جائے گا۔ یہ ایسی چیز ہے جو گزشتہ 4 دہائیوں میں کبھی نہیں ہوئی۔ معیشت کا اس طرح سکڑنا یا محدود تر ہونا ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب معیشت سست رفتاری کا شکار ہے، اور گزشتہ 9 سہ ماہیوں میں اس کی رفتار فکر و تشویش کا باعث بنی ہے۔ 1947 کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی صورتحال ہے۔ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے حال ہی میں ملک کو معاشی اعتبار سے اسی خانے میں رکھ دیا ہے جہاں وہ 2003 میں تھا۔ اس کی وجہ سے ہماری معاشی ساکھ متاثر ہوگی، اور ہماری وہ قدر و قیمت بھی جس کی بنیاد پر ہم سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ اسکول کے رپورٹ کارڈ پر لگنے والی سرخ نشان جیسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ حکومت کے معاشی چیف اکنامک ایڈوائزر کا کہنا ہے کہ انہیں سال کے دوسرے حصے میں یا آئندہ سال کے دوران معیشت کی بحالی کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ بالالفاظ دیگر انہیں اس دورانیے میں بحالی کی امید نہیں ہے۔ جہاں تک بے روزگاری کا تعلق ہے، وہ سال کی ابتدا میں 8% تھی، جو کہ ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ شرح تھی۔ یہ بھی لاک ڈاؤن سے پہلے کی صورتحال ہے۔ اب یہ شرح بے روزگاری 20% ہے۔ سنیچر 13 جون کو اکنامسٹ کی سرخی تھی: ہندوستان کا لاک ڈاؤن وائرس کو روکنے میں ناکام مگر معیشت کو روکنے میں کامیاب۔ یہ وہ جریدہ ہے جو ماضی میں وزیر اعظم مودی کے بارے میں صحیح اندازہ قائم کر چکا ہے۔ 2014 میں اس نے پیش گوئی کی تھی کہ مودی اتر پردیش سے الیکشن لڑیں گے۔ اس وقت میں نے لکھا تھا کہ یہ اندازہ غلط ثابت ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ مودی گجرات سے الیکشن لڑیں گے، مگر میں غلط ثابت ہوا تھا۔ مودی کے ایجنڈے کا دوسرا نقطہ قوم پرستی، نیشنلزم تھا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے جمعرات کو جو انکشاف کیا اس کے بارے میں سارے ہم وطن جانتے ہیں، مگر کوئی اس پر تبادلہ خیال نہیں کر رہا ہے۔ وہ یہ کہ چین لداخ کے 60 مربع کلومیٹر کے رقبے میں داخل ہو گیا ہے۔ جمعے کو فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP نے خطے میں تعینات سینئر ملٹری افسروں کی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے بتایا کہ چینی فوج پینگانگ اور گلوان کی وادی میں پیچھے ہٹنے سے انکار کر رہی ہے اور موجودہ پوزیشن مستحکم کرنے پر مصر ہے۔ سنیچر کو صبح کے اخبارات کی ورگردانی کرتے ہوئے میں ایک اخبار پر رک گیا
लिखा था, कुलगाम और अनंतनाग में जारी मुठभेड़ में 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ये एक हफ्ते में अपनी नौयत का चौथा वाकया था। 2002 से होने वाली अमवात में 2014 के आसपास जो कमी आई थी, वो सूरत हाल अब अक्सर बदल गई है। अब इसमें इजाफा हो रहा है। इस दौरान एक भी कश्मीरी पंडित लौटकर वादी में नहीं आया है। पाकिस्तान के साथ हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो जैसी थी वैसी ही है, लेकिन चीन के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, चीनी फौजी उसके आगे बढ़ चुके हैं। इस ऐलान के बाद कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क कोरोना के ख़िलाफ़ फैसलाकुन जंग लड़ेगा जो 3 हफ्ते जारी रहेगी, वज़ीर आज़म ने खामोशी इख्तियार कर ली है और ये नहीं बता रहे हैं कि कोरोना के ख़िलाफ़ अब हमारी जंग किस अंदाज में जारी रहेगी। लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, जबकि मुतासिरीन की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसा कि बहुत से तज्ज़िया निगारों ने लिखा है, मोदी के इक़्तिदार में गुजरात ने सेहत आमा और तालीम जैसे शोबों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी थी। उसका नतीजा है कि आज गुजरात में कोरोना के मुतासिरीन की तादाद केरला के मुतासिरीन से 10 गुना ज़्यादा है। अब ऐसा लगता है कि कई मामलात में हिंदुस्तान के पीछे होते चले जाने की हकीकत से बौखलाकर वज़ीर आज़म मोदी ने सियासी महाज दोबारा संभाल लिया है। कोरोना की वबा फैलने लगी थी तब मध्य प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत को बेदखल किया गया था। अब ऐसा लगता है कि उसी रास्ते पर राजस्थान भी जा रहा है। इस मंजरनामे से ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि सियासी ताकत ही वाहिद मकसद है। इस ताकत से कुछ और हासिल करने की बात शायद सोची ही नहीं जा रही है। यह हमारे मुल्क की असल तस्वीर है कि जबकि मोदी को इक़्तिदार में आए हुए 6 साल का अरसा गुजर चुका है, मसीहा समझे जाने वाले लीडर के लिए 6 साल का अरसा हालात में मौजज़ाती तब्दीली के लिए काफ़ी होना चाहिए था। अगर उन्होंने मुस्तहकम और खुशगवार तब्दीली का रास्ता हमवार नहीं किया है तो उसकी वजह ये है कि वही है जो बहुत से लोग काफ़ी अरसे से कहते आए हैं। उन्होंने मसाइल की जो तशख़ीस की वो तो गलत थी ही, जो इलाज तजवीज़ किया वो भी गलत साबित हुआ। मगर दिलचस्प बात यह है कि उन तमाम हक़ाइक़ से उनके मद्दाहों और हामियों को कुछ लेना देना नहीं है। वो उनकी सताइश में आज भी रद्दुल लसा हैं। मोदी के दौर में वतन अजीज़ को जो नुकसान पहुंचा और पहुंच रहा है उसकी उन्हें कुछ फिक्र नहीं है। तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इनकलाब में शाया मज़मून, जिससे ज़ाहिर होता है कि इस वक्त हिंदुस्तान की GDP ग्रोथ में काफ़ी कमी देखी जा रही है। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने हाल ही में मुल्क को माशी एतबार से उसी खाने में रख दिया है जहां वो 2003 में था। मुल्क में बेरोज़गारी में बहुत बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब हिंदुस्तान में कोरोना की वबा से मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 3 लाख के करीब पहुँच चुकी है, जो बहुत फिक्र करने वाली बात है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, जिनको उनके भक्त मसीहा के तौर पर मानते हैं, क्या उनके अंदर मईशत या कोरोना की वबा से निपटने के लिए सलाहियत है? यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।